کلپ نمبر 364 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 105 سے 108 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ ترجمہ: میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ حقیق، میری شان کے لائق یہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام سن کر فرعون نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ عز و جل کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، کیونکہ رسول کی یہی شان ہے کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کہتے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب عز و جل کی طرف سے نشانیاں یعنی معجزات لے کر آیا ہوں۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی رسالت کی تبلیغ سے فارغ ہوئے تو چونکہ آپ کا رسول ہونا ثابت ہو چکا تھا اور فرعون پر آپ کی اطاعت فرض ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے فرعون کو حکم فرمایا تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دے تاکہ وہ میرے ساتھ ارض مقدسہ میں چلے جائیں جو ان کا وطن ہے۔ بنی اسرائیل کی غلامی کا سبب یہ ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اپنے وطن فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئی۔ مصر میں ان کی نسل کافی بڑھی۔ جب فرعون کی حکومت آئی تو اس نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور ان سے جبری مشقت لینا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس غلامی سے نجات دلانا چاہی اور فرعون سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ اپنے آبائی وطن میں آباد ہوں۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ ترجمہ: کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو، اگر تم سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا بن گیا۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها، کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی تبلیغ مکمل فرمائی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر آپ کے پاس اپنی صداقت کی کوئی نشانی ہے تو میرے سامنے اسے ظاہر کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا بن گیا۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تفسیر ساوی میں ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ زرد رنگ کا ایک بال دار اژدہا بن گئی۔ اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان 120 فٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اس کا ایک جبڑا زمین پر تھا اور دوسرا جبڑا فرعون کے محل کی دیوار پر تھا۔ وہ اژدہا فرعون کو پکڑنے کے لیے دوڑا تو فرعون اپنا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ ترجمہ: اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا اور اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھا یہ کیا ہے؟ فرعون نے جواب دیا آپ کا ہاتھ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ جگمگانے لگا۔ دست اقدس کا کمال
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کا کمال تھا۔ اب سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس کا کمال ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہر خطے کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم، موج زن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں، یعنی اے پیارے موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہوئے نورانی ہاتھ، تیری بڑی شان ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کے دست کرم کی ہر لکیر سے نور کا ایک بے مثال دریا موجزن ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہر لکیر کی یہ شان ہے تو پورے دست اقدس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔